زیارت قبور کا سنت طریقہ یہ ہے کہ میت کے قدموں کی جانب سے جا کر قبر کو ہاتھ لگائے اور بوسہ دیے بغیر میت کے منہ کے سامنے کھڑا ہو جائے، سہرانے سے نہ آئے کہ میت کے لیے ویسے تکلیف ہے، یعنی میت کو گردن پھیر کر دیکھنا پڑے گا کہ کون آتا ہے۔ اس کے بعد یہ کہے السلام علیکم یا اہل القبور، پھر فاتحہ پڑھے اور بیٹھنا چاہے تو اتنا فاصلہ ہو بیٹھے کہ اس کے پاس زندگی میں نزدیک یا دور جتنے فاصلے پر بیٹھ سکتا تھا، جبکہ کسی قبر کے اوپر نہ بیٹھے۔ میرے دوستو، قبر میں ایصال ثواب کرنے کا طریقہ مسئلہ ہے۔ قبرستان میں جائیں تو الحمد شریف اور لام میم سے مفلحون تک اور آیت الکرسی اور آمن الرسول آخر سورت تک اور سورت یاسین، سورت ملک یعنی تبارک الذی اور الہاکم التکاثر، وہ سب چیزیں ایک ایک مرتبہ پڑھ کر اس کے بعد قل هو اللہ احد 12 یا 11 یا 7 یا 3 بار پڑھے اور جو کچھ یاد ہو پڑھ لے اور ان سب کا ثواب مردوں کو پہنچائے۔ حدیث میں ہے جو 11 بار قل هو اللہ شریف پڑھ کر اس کا ثواب مردوں کو پہنچائے تو مردوں کی گنتی برابر سے اسے ثواب ملے گا۔ اور میرے دوستو، کون سی نیکیاں ایصال ثواب کر سکتے ہیں؟ مسئلہ نماز و روزہ، حج، زکوٰۃ، ہر قسم کی عبادات اور ہر عمل نیک، فرض و نفل کا ثواب مردوں کو پہنچا سکتے ہیں، ان سب کو پہنچے گا اور اس کے ثواب میں کچھ کمی نہ ہوگی، بلکہ اس کی رحمت سے امید ہے کہ سب کو پورا ملے یا نہیں کہ اسی ثواب کی تقسیم ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ملے، بلکہ یہ امید ہے کہ اس کا ثواب پہنچانے والے کے لیے ان سب کے مجمع کے برابر ملے گا۔ مثلا کوئی نیک کام کیا جس کا ثواب کم سے کم 10 ملے گا، اس نے 10 مردوں کو پہنچایا تو ہر ایک کو 10 ملیں گے اور اس کو 110 اور 1000 کو پہنچایا تو اسے 10,000 اور اعلیٰ 1000 القیاس۔ فتاوی رضویہ جلد نمبر 9، اس میں یہ مسئلہ موجود ہے۔ نابالغ کا ایصال ثواب کرنا، اس میں مسئلہ ہے میرے دوستو، نابالغ نے کچھ پڑھ کر یا کوئی نیک عمل کر کے اس کا ثواب مردہ کو پہنچایا تو انشاءاللہ عز و جل پہنچے گا۔ فتاوی رضویہ جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 629 لے کر 642 پر یہ احادیث مبارکہ ہے۔ قبر کو بوسہ دینا، اس میں مسئلہ یہ ہے میرے دوستو، قبر کو بوسہ دینا بعض علماء نے جائز کہا ہے، مگر صحیح یہ ہے کہ منع ہے، اور استعمال اور قبر کا طواف یعنی تعظیمی منع ہے بہار شریعت۔ قبر یا میت پر پھول ڈالنا، اس میں مسئلہ یہ ہے، قبر پر پھول ڈالنا بہتر ہے کہ جب تک تر رہیں گے تسبیح کریں گے، میت کا دل بہلے گا
اسی طرح جنازے پر پھولوں کی چادر ڈالنے میں حرج نہیں۔ قبر کا گھاس نوچنا، اس میں مسئلہ ہے قبر سے گھاس نوچنا نہ چاہیے کہ اس کی تسبیح سے رحمت اترتی ہے اور میت کو انس ہوتا ہے، یعنی محبت ہوتا ہے، اور نوچنے میں میت کا حق ضائع کرنا ہے۔ قبر کو پکا کرنا اور اس پر روزہ بنانا، اس میں مسئلہ یہ ہے کہ علماء سادات کرام کی قبور پر، اولیاء اللہ کی قبور پر قبہ وغیرہ بنانے میں حرج نہیں، اور قبر کو یعنی اندر سے پختہ نہ کی جائے، اور اگر اندر خام ہو اوپر سے پختہ تو حرج نہیں۔ عوام کی قبروں پر قبہ بنانا منع ہے کہ لوگوں کو اس سے دھوکہ ہوگا۔ میرے دوستو، آگے ایک مسئلہ ہے قبر کے اس حصے میں کہ میت کے جسم سے قریب ہے، جو میت کے جسم کے قریب ہے، پکی اینٹ لگانا مکروہ ہے کہ اینٹ آگ سے پکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو آگ کے اثر سے بچائے، عالمگیری وغیرہ میں ہے۔ اس کے بعد میرے دوستو، قبر پر لکھنا کیسا ہے؟ اس میں مسئلہ یہ ہے اگر ضرورت ہو تو قبر پر نشان کے لیے کچھ لکھ سکتے ہیں، مگر ایسی جگہ نہ لکھیں کہ بے ادبی ہو۔ جو عمومی طور پر گاؤں دیہاتوں کے اکثر قبرستانوں میں چار دیواری کے بغیر ہوتے ہیں اور کتوں اور دیگر جانوروں کا گزر ان سے ہوتا رہتا ہے، اور بعض اوقات پیشاب بھی کر دیتے ہیں، اسی لیے صرف نام پر اکتفا کیا جائے تو یہ بہتر ہے۔ قبر پر بیٹھنا، ٹیک لگانا، سونا، چلنا وغیرہ کیسا ہے؟ اس میں مسئلہ یہ ہے میرے دوستو، قبر پر بیٹھنا، سونا، چلنا، پخانا، پیشاب کرنا حرام ہے۔ قبرستان میں جو نیا راستہ نکالا گیا اس سے گزرنا ناجائز ہے، خواہ نیا ہونا اسے معلوم ہو یا اس کا گمان ہو۔ یہ بھی عالمگیری اور دارالمختار بھی مسئلہ موجود ہے۔ آگے ایک مسئلہ ہے اپنے کسی رشتہ دار کی قبر تک جانا چاہتا ہے مگر قبر پر گزرنا پڑے گا تو وہاں تک جانا منع ہے، دور ہی سے فاتحہ پڑھ دے۔ قبرستان میں جوتیاں پہن کر نہ جائے۔ اگر شخص کو حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جوتے پہن کر دیکھا، فرمایا جوتے اتار دے، نہ قبر والے کو تو ایذا دے نہ وہ تجھے۔ زیارت قبور، مسئلہ اس میں یہ ہے زیارت قبور مستحب ہے کہ ہر ہفتے میں ایک دن زیارت کرے، یا جمعے میں یا جمعرات یا ہفتہ یا پیر کے دن مناسب ہے۔ سب میں افضل روز جمعہ وقت صبح ہے۔ اولیاء اکرام علیہم الرضوان کے مزارات کر کے جانا جائز ہے اور اپنے زائر کو نفع